مرتکوں نے اس قدر دھوکے دیے. کا دکھ ہے، ان بچوں کا دکھ ہے، ان پیڑوں کا دکھ ہے، ان پرندوں کا دکھ ہے. اور آئیں جبر واسف صاحب اپنا کلام پیش کیجیے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ اتنی خوبصورت محفل میں مجھے شریک کیا ہے. اور کل کی بھی آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے مبارکباد. اور میرے لیے حیرانی کا باعث ہے کہ اتنی رات بجے تک آپ لوگ وہاں پہ تھے اور اس کے بعد اتنے تازہ دم ماشاءاللہ یہ محفل آپ نے سجائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توانائیاں سلامت رکھے اور اسی طرح یہ محفلیں آباد رہیں. میں عقیل عباس صاحب صاحب صدر کی اجازت سے تہذیبی روایت کے عین مطابق اجازت چاہتا ہوں. ایک شعر کے ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے، ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے، یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے. سنیے گا شعر. آپ لوگوں کی فکری سماعتوں کی نظر ایک غزل. نہ یہ صحیفوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ صحیفوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ عقیدوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ صحیفوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ عقیدوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے وہی جو کربل کے سب شہیدوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے وہی جو کربل کے سب شہیدوں کا مسئلہ ہے. اور یہ قم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. یہ قم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. اسی لیے تو یہ دنیا بھر کے سبھی یزیدوں کا مسئلہ ہے. یہ قم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. اسی لیے تو یہ دنیا بھر کے سبھی یزیدوں کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. اور جو 14 پھر دیکھیے کہ جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں، جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں، یہ دین کے دفتر کی جاری کردہ غلط رسیدوں جو 14 صدیوں سے ہر حساب و کتاب پر ہم جھگڑ رہے ہیں، یہ دین کے دفتر کی جاری کردہ غلط رسیدوں کا مسئلہ ہے. اور بتا رہی ہے مزار مرشد پہ اب یہ چلہ کشوں کی محنت کیا اچھا مصرع بتا رہی ہے. بہت شکریہ. بتا رہی ہے مزار مرشد پہ اب یہ چلہ کشوں کی محنت. جو پہلے مرشد کا مسئلہ تھا وہ اب مریدوں کا مسئلہ ہے. جو پہلے مرشد کا مسئلہ تھا وہ اب مریدوں کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ. سبھی کے منہ میں زبان ہے لیکن کسی کے منہ میں زبان نہیں. سبھی کے منہ میں زبان ہے لیکن کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے. کہ حق بیانی تو صرف مجھ سے دہن دریدوں کا مسئلہ ہے. کہ حق بیانی تو
صرف مجھ سے دہن دریدوں کا مسئلہ ہے. اور عقیل بھائی غور کیجئے گا کہ میں کہنا الفاظ کے بدن سے نئے معنی نکالتا ہوں. میں کہنا الفاظ کے بدن سے نئے معنی نکالتا ہوں. سو میرا اسلوب شہر فن کے سبھی جدیدوں کا مسئلہ. سو میرا اسلوب شہر فن کے سبھی جدیدوں کا مسئلہ ہے. اور جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ برائے زر پاک لکھ رہے ہیں. جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ برائے زر پاک لکھ رہے ہیں. یہ دور حاضر کے ناقدوں میں گھسے پلیدوں کا مسئلہ ہے. بھائی کیا قافیے کا استعمال. جو حرف ناپاک ہیں انہیں وہ برائے زر پاک لکھ رہے ہیں. یہ دور حاضر کے ناقدوں میں گھسے پلیدوں کا مسئلہ ہے. اور وہ جن کا ہر روز عید جیسا ہے کوئی ان کو بتائے واصف. وہ جن کا ہر روز عید جیسا ہے کوئی ان کو بتائے واصف. کہ مفلسوں کے گھروں میں بچوں کی دونوں عیدوں کا مسئلہ. وہ جن کا ہر روز عید جیسا ہے کوئی ان کو بتائے واصف. کہ مفلسوں کے گھروں میں بچوں کی دونوں عیدوں کا مسئلہ. آصف بھائی وہ مریدوں والا پھر آتا کیجئے. مریدوں کا مسئلہ بتا رہی ہے مزار مرشد پہ اب یہ چلہ کشوں کی محنت. کیا کہنے جو پہلے مرشد کا مسئلہ تھا وہ اب مریدوں کا مسئلہ ہے. جی ہاں یہ کم کی مسجد کا سرخ جھنڈا ہے 10 محرم کا ہی تسلسل. اسی لیے تو یہ دنیا بھر کے سبھی یزیدوں کا مسئلہ ہے. بنیادی طور پہ مشاعرے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ غزلیں اور ہوتی ہیں. تو یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ظاہر ہے ایسی جگہ پہ سنائی جا سکتی ہیں چیزیں جہاں سارے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوں. تو یہ عام خلقت میں سنانے والی چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. میں وقت کی آپ جو سے آگے نکل گیا ہوں. میں وقت کی آپ جو سے آگے نکل گیا. میں وقت کی آپ جو سے آگے نکل گیا ہوں. سو دہر کی ہاؤ ہو سے آگے. سو دہر کی ہاؤ سے آگے نکل ہاؤ ہو سے آگے نکل گیا ہوں. اور میں بے شریعت طہارتوں کی تلاش میں تھا. کیا اچھا مصرع ہے. میں بے شریعت طہارتوں کی تلاش میں تھا. میں با شریعت وضو سے آگے نکل گیا. میں بے شریعت طہارتوں کی تلاش میں تھا. کیا کمال تصوف کا رنگ کا شعر ہے. واہ واہ. میں با شریعت وضو سے آگے نکل گیا ہوں. اور تو جانتا ہے کہ میرا وجدان وجد میں ہے. تو جانتا ہے کہ میرا وجدان وجد میں ہے. تو جانتا ہے میں تو سے آگے نکل گیا. تو جانتا ہے میں تو سے آگے نکل گیا ہوں. اور ابس ہیں سب عالم تحیر میری نظر میں. ابس ہیں سب عالم تحیر میری نظر میں. میں عالم جستجو سے آگے نکل گیا ہوں. میں عالم جستجو سے آگے نکل گیا ہوں. اور نہ جانے پاؤں رکھ دیے ہیں. نہ جانے کس کائنات میں پاؤں رکھ دیے ہیں. میں رات دن کی نمو سے آگے نکل گیا ہوں. میں رات دن کی
نمو سے نہ جانے کس کائنات میں پاؤں رکھ دیے ہیں، میں رات دن کی نمو سے آگے نکل گیا ہوں، اور میں اس جہانے کبا دریدہ کا بخیہ گر تھا، میں اس جہانے کبا دریدہ کا بخیہ گر تھا، مگر میں کار رفو سے آگے نکل گیا، مگر میں کار رفو سے آگے نکل گیا ہوں، اور مجھے نئی شکل کی زمین پر ہے بات کرنی، مجھے نئی شکل کی زمین پر ہے بات کرنی، میں بیضوی گفتگو سے آگے نکل گیا ہوں، میں بیضوی گفتگو سے آگے نکل گیا ہوں، اور میری اجل کی بھی موت ایجاد ہو گئی ہے، میری اجل کی بھی موت ایجاد ہو گئی ہے، میں سانس لیتے لہو سے آگے نکل گیا ہوں، میں سانس لیتے لہو سے آگے نکل گیا ہوں، اور مجھے نہیں اپنے رخت ہستی کی فکر واصف، مجھے نہیں اپنے رخت ہستی کی فکر واصف، میں ہست کی آرزو سے آگے نکل گیا، میں ہست کی آرزو سے آگے نکل گیا ہوں، اور سنانے کو تو بہت کچھ سنایا جا سکتا ہے، وقت کی تنگی ہے، 2 نظمیں سنا کے میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ نظم میرا خیال ہے محفل میں نہیں پڑھی گئی، ایک کا لیکن باسم بھائی ارتقا عنوان ہے، ارتقا، یہ میرا خیال شروع میں بات بھی ہوئی کہ پہلے دن ہی جو ہے وہ سب اچھا شعر نہیں کہنا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ ارتقا کا عمل ہے، یہ کائنات یکا یک وہ خلق کر دیتا، یہ کائنات یکا یک وہ خلق کر دیتا، تو 6 دنوں میں اسے اس نے پھر بنایا کیوں، تو 6 دنوں میں اسے اس نے پھر بنایا کیوں، اسے خبر تھی کہ آدم کی کیا جبلت ہے، اسے خبر تھی کہ آدم کی کیا جبلت ہے، تو پھر بہشت میں آدم کو آزمایا کیوں، تو پھر بہشت میں آدم کو آزمایا کیوں، اور پیام اس کا کوئی ایک نبی بھی دے دیتا، پیام اس کا کوئی ایک نبی بھی دے دیتا، پھر اس نے لاکھوں رسولوں سے کہلوایا کیوں، پھر اس نے لاکھوں رسولوں سے کہلوایا کیوں، وہ ایک شب میں بھی قرآن اتار سکتا تھا، وہ ایک شب میں بھی قرآن اتار سکتا تھا، وحی کا سلسلہ برسوں تلک چلایا کیوں، وحی کا سلسلہ برسوں تلک چلایا کیوں، اور وہ طفل ایک اشارے سے خلق کر دیتا، وہ طفل ایک اشارے سے خلق کر دیتا، تو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک چھپایا کیوں، کیا کہنے، تو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک چھپایا کیوں، وہ ایک لمحے میں ہر صبح کو جنم دیتا، وہ ایک لمحے میں ہر صبح کو جنم دیتا، تو دھیرے دھیرے سے سورج کو پھر جگایا کیوں، تو دھیرے دھیرے سے سورج کو پھر جگایا کیوں، اور ہر ایک فصل وہ جھٹ پٹ جوان کر دیتا، ہر ایک فصل وہ جھٹ پٹ جوان کر دیتا، اناج دھوپ میں
عرصے تلک پکایا کیوں؟ اناج دھوپ میں عرصے تلک پکایا کیوں؟ اور وہ پیدا کرتے ہی واصف مجھے نوا دیتا، وہ پیدا کرتے ہی واصف مجھے نوا دیتا، یوں 20 سال میں شاعر مجھے بنایا کیوں؟ یوں 20 سال میں شاعر مجھے بنایا کیوں؟ یہ سارا دہر اگر ارتقاء کا قائل ہے، یہ سارا دہر اگر ارتقاء کا قائل ہے تو اس لیے کہ خدا ارتقاء پہ مائل ہے، تو اس لیے کہ خدا ارتقاء پہ مائل ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آخر میں ایک نظم، کوئی نہ کوئی ایک دھوکہ ہو فلک اور آسماں کوئی نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اندیکھا جہاں کوئی نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اندیکھا جہاں کوئی نہ ہو۔ کیا خبر ہو بے حقیقت یہ وجود اور وہ عدم، کیا خبر ہو بے حقیقت یہ وجود اور وہ عدم، یا مکان کوئی نہ ہو وہاں لا مکان کوئی نہ ہو، یا مکان کوئی نہ ہو وہاں لا مکان کوئی نہ ہو۔ اور کیا خبر کچھ اور ہو، ہم وقت کہتے ہیں اسے، کیا خبر کچھ اور ہو، ہم وقت کہتے ہیں اسے، اس زمن میں کیا خبر ظرف زمان کوئی نہ ہو، اس زمن میں کیا خبر ظرف زمان کوئی نہ ہو۔ اور کیا خبر بے اصل ہو سب سانس لیتی میتیں، کیا خبر بے اصل ہو سب سانس لیتی میتیں، یعنی جاں جسموں میں ہو پر جاں میں جاں کوئی نہ ہو، یعنی جاں جسموں میں ہو پر جاں میں جاں کوئی نہ ہو۔ اور کیا خبر ہر ایک منافع اور خسارہ ہو فریب، کیا خبر ہر ایک منافع اور خسارہ ہو فریب، کاروبار بود میں سود و زیاں کوئی نہ ہو، کاروبار بود میں سود و زیاں کوئی نہ ہو۔ اور کیا خبر بیکار جائیں اپنی ساری نیکیاں، کیا خبر بیکار جائے اپنی ساری نیکیاں، کیا خبر بیکار جائیں اپنی ساری نیکیاں، آسماں پر باغ جنت کا نشان کوئی نہ ہو، آسماں پر باغ جنت کا نشان کوئی نہ ہو۔ اور کیا خبر ہر ایک سزا کا بھی تصور ہو غلط، کیا خبر ہر ایک سزا کا بھی تصور ہو غلط، مر کے جب دوزخ میں جائیں تو دھواں کوئی نہ ہو، مر کے جب دوزخ میں جائیں تو دھواں کوئی نہ ہو۔ اور آخری شعر ہے کہ مانگ لے واصف معافی رب سے اس تشکیق پر، مانگ لے واصف معافی رب سے اس تشکیق پر، یوں نہ ہو قہر خدا ہو اور اما کوئی نہ ہو، یوں نہ ہو قہر خدا ہو اور اما کوئی نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت۔